ہارپ کیا ہے اور کیا ترکی میں آنے والا زلزلہ ہارپ کی مدد سے لایا گیا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا اور اس کی مدد سے زلزلے لائے جا سکتے ہیں یا موسم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام یا ہارپ سازشی نظریات گھڑنے والوں کے لیے بڑا زرخیز میدان ہے۔ چاند پر لینڈنگ کی طرح اس سائنسی پروگرام کو ان حضرات کی طرف سے اتنی توجہ کیوں ملی؟ اس کے لیے ایک نظر اس کی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ موسم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، طوفان برپا کیے جا سکتے ہیں، زلزلے لائے جا سکتے ہیں، دریا اچھالے جا سکتے ہیں، میزائل اور جہاز گرائے جا سکتے ہیں، دنیا بھر کا مواصلاتی نظام ناکارہ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں اور موڈ پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دعوے ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی دعویٰ درست ہوتا تو یہ دنیا میں ٹیکنالوجی کا طاقتور ترین پروگرام ہوتا اور یہ حکومتی یا عسکری راز ہوتا۔ اس کے برعکس یہ کلاسیفائڈ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کی فنڈنگ میں یو ایس ایئر فورس، نیوی اور ڈارپا کا حصہ موجود ہے۔ 2014 میں اس کے بجٹ میں کی جانے والی تخفیف کی وجہ سے اس پروگرام کی زمین اور آلات سمیت پروگرام کی ملکیت یونیورسٹی آف الاسکا کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اب یہ پروگرام یہ یونیورسٹی چلاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ زمین کی فضا میں آئنوسفیئر کی اسٹڈی، اس کا خلائی موسم سے انٹریکشن اور اس کی وجہ سے ریڈیو ویوز پر مواصلات پر ہونے والے اثرات کی اسٹڈی، انتہائی کم فریکوینسی وی ایل ایف اور آئی ایل ایف ریڈیو ویوز کی جنریشن۔ اس کم فریکوینسی پر بڑی دور تک رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ زیر زمین سٹرکچرز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، زیر سمندر آبدوزوں سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پیچیدہ سائنس ہے اور یہ پروگرام جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ بھی پیچیدہ ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے جس طرح سورج زمین کی بالائی سطح کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہی کام کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آئنوسفیئر پیدا کیا جا سکے اور پھر اس کے اثرات کا مطالعہ ہو سکے۔ اس کو ایک کنٹرول طریقے سے ایسا کرنا جسے دہرایا جا سکے اس پروگرام کا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے اس کو بہت چھوٹے سکیل پر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سائنس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تعارف آئنوسفیئر کا۔ بالائی فضا میں یہ علاقہ زمین سے 60 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر کی بلندی پر ہے اور مسلسل تغیر پذیر ہے۔ فضا اس قدر باریک ہے کہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ اور ایکس ریز یہاں پہنچ سکتی ہیں، لیکن اتنی کثیف ہے کہ یہ یہاں جذب ہو کر گیس کو آئن بنا دیتی ہے، یعنی یہ ریڈیشن ایٹم یا مالیکیول سے الیکٹران کو دھکیل کر نکال دیتی ہیں۔ مثبت اور منفی چارج الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین کے گرد چارج پارٹیکلز کا ایک ہول سا بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ آئنوسفیئر کہلاتا ہے۔ قطبین کے قریب اورورا بننے کی وجہ بھی یہی پروسیس ہے جو اس کے دوران خارج ہونے والی روشنی اور حرارت کا نتیجہ ہے۔ زمین کے قریب فضا میں مثبت اور منفی چارج بہت جلد ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، لیکن بالائی فضا میں دور دور ہونے کی وجہ سے یہ پارٹیکل دیر تک آزاد رہتے ہیں۔ ان آزاد الیکٹران کی موجودگی کی وجہ سے بالائی فضا کنڈکٹر کا کام کرتی ہے۔ اس تہ کو ڈی، ای اور ایف 3 تہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اثر 60 کلومیٹر سے شروع ہو جاتا ہے، 300 کلومیٹر پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور 1000 کلومیٹر تک یہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی بلندی پر فضائی غلاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تہیں کنڈکٹر کا کام کرتی ہیں تو یہ زمین سے آنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جیسا کہ ریڈیو براڈ کاسٹ ہے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں۔ فریکوینسی کے حساب سے کچھ ریڈیو ویوز جذب ہو جاتی ہیں، کچھ منعکس ہو جاتی ہیں۔ چونکہ یہ تہیں سورج کی شعاؤں کی وجہ سے بنتی ہیں، اس لیے رات اور دن، سردی اور گرمی میں ان میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ سب سے نچلی تہ ڈی لیئر صرف دن کے وقت ہوتی ہے اور رات کو مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شمسی موسم سے بھی یہ متاثر ہوتی ہے۔ ہار 2 سے 10 میگا ہرٹز کا ریڈیو سگنل استعمال کرتا ہے۔ اس کی مدد سے آئنوسفیئر کے چھوٹے سے چھوٹے علاقے جو کہ اس تجربہ گاہ کے عین اوپر ہیں
वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स को 3.6 मेगावाट की तवानाई से एक्साइट करता है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इसका मेन आला आयनोस्फीयर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट IRI है। ये 24 एकड़ पर फैला हुआ है। 180 एंटीना पर मुश्तमिल फेज्ड एरे रेडियो ट्रांसमीटर है। इससे एक बीम फेंकी जाती है। जब ये आयनोस्फीयर में पहुंचती है तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इसका साइज 60 से 100 किलोमीटर के दरमियान फैल चुका होता है। आसमान के छोटे टुकड़े पर इसका रुख तेजी से बदलकर इससे गर्म होने के अमल मॉड्यूलेट करके फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट किए जा सकते हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ ये हार्प है। इस पर फैले जाने वाली सबसे बड़ी गलतफहमी पावर की आउटपुट है। इससे मुंसलिक बुलंद और बांग दावों की सबसे बड़ी बुनियाद इस पर है और इसकी साइंस को न समझने पर है। ट्रांसमीटर की पावर 3.5 मेगावाट है, जबकि साजिशी मवाद में लिखे जाने वाला फिगर 6.25 गीगावाट है। 1,500 गुना बड़ा फिगर दरअसल एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज का है, जिसको ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में मुवस्सर रेडिएशन पावर IRP कहा जाता है। ये इजाफी नजर आने वाला नंबर इस वजह से नहीं कि इसमें इजाफी तवानाई बन जाती है, बल्कि इस इस्तिलाह की अपनी डिफिनेशन की तरीके की वजह से है। किसी बीम का फोकस जितना अच्छा होता है, ये फिगर इतना ज्यादा होगा। फिजा में जज्ब होने के बाद हार्प का जितना सिग्नल आयनोस्फीयर तक पहुंचता है, ये महज 36 मिलीवाट फी मुरब्बा मीटर है। मिली का मतलब हजारों हिस्सा है। इसके मुकाबले में सूरज की तवानाई हार्प की तवानाई से 37,000 गुना ज्यादा है। एक साइंसदान के मुताबिक ये प्रोग्राम एक दरिया को घरेलू हीटर के साथ गर्म करने की तरह है। अगर आप कहें कि इसका सबूत कि पावर 6.25 गीगावाट क्यों नहीं, तो ये बहुत आसान है। ये सेटअप अलास्का में है और इस रियासत की पूरी कैपेसिटी ही 2.5 गीगावाट है। साजिशी लिटरेचर के दावों के लिए सिर्फ इस एक आले को चलाने के लिए रियासत की पूरी तवानाई से दुगने से ज्यादा देना पड़ेगा। एरिजोना में नस्ब अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पालो वर्डी भी इतनी बिजली पैदा नहीं कर सकता। हार्प के नजदीक इतना बड़ा पावर जनरेटर और इस तक बिजली लाने का नेटवर्क क्या है? कहीं पर भी नहीं। हार्प के लिए पावर कहां से जनरेट होती है? इस साइट पर लगे डीजल के 5 जनरेटर से, जिनको देखा जा सकता है। चंद मेगावाट के डीजल जनरेटर्स की ताकत से दुनिया में क्या कुछ किया जा सकता है। ये हिसाब किताब इतना मुश्किल नहीं। हार्प के बारे में गलत फहमियों का बड़ा माखज़ इसकी तारीख है। अलास्का में काम करने वाले तेल और गैस की कंपनी एटलांटिक रिच फील्ड आर्को को अलास्का के शुमाली स्लोप इलाके में पाए जाने वाली गैस फील्ड के हुकूक हासिल थे, लेकिन ये ज़खायर इस गैस के ग्राहकों से बहुत दूर थे। गैस को माया में तब्दील करके ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये ज़खायर नाकाबिले इस्तेमाल थे। आर्को को इसके करीब एक कस्टमर की जरूरत थी। बर्नार्ड ईस्ट प्लाज्मा फिजिक्स में काम करने वाले साइंसदान थे, जिन्होंने फ्यूजन टार्च की डेवलपमेंट में किरदार अदा किया था। ईस्टलैंड 1980 की दहाई में आर्को के लिए काम कर रहे थे और इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के शोबे के सरबराह थे। इन्होंने एक अनोखा ख्याल पेश किया। आर्को इनमें इजाफी तवानाई के ज़खायर से बड़े एंटीना बनाकर आयनोस्फीयर में गैस एटम्स को गर्म कर सकती है और मसनूई प्लाज्मा बना सकती है। जमीन के मकनातीसी फील्ड के साथ रेडियो बीम साइक्लोट्रॉन का काम करेगी। जमीन पर आलात की मदद से इस अमल को कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्लाज्मा जमीन की मकनातीसी लाइंस के साथ साथ चलेगा और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता है। आर्को और बर्नार्ड ईस्टलैंड को ये पेटेंट 11 अगस्त 1987 को मिला। इस पेटेंट को पढ़ना खासा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई गैर मामूली बातें कही गई हैं। इसमें लिखा गया है कि इस तरीके से प्लाज्मा पैदा करना मुवासलाती राब्तों पर असरअंदाज हो सकता है, न सिर्फ जमीनी बल्कि सैटेलाइट के जरिए राब्तों में भी, जिससे दिफाई राब्ते मुतासर होने का भी अंदेशा है। ये वो वक्त था जब से कुछ साल कबल सोवियत यूनियन और अमेरिका ने फिजा में एटमी धमाके किए थे। इनसे पैदा होने वाले चार्ज पार्टिकल बहुत देर फिजा में ट्रैप रहे थे, जो इस वक्त मुतवक्का नहीं था। पेटेंट में इसका जिक्र था
کہ اس طرح پلازما پیدا کرنے سے نیوکلیئر ڈیوائس کے بغیر ویسا اثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور دعویٰ بہت بلندی پر میزائل یا سیٹلائٹ کو ڈریگ فورس کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کا تھا۔ اس کے علاوہ موسمی اثرات کا ذکر بھی ہے، جس میں بالائی فضا میں ہوا کے پیٹرن پر اثرات کی بات کی گئی ہے۔ مختلف شکلوں کے پارٹیکلز کے بادلوں کے ڈھیروں کی مدد سے لینز ایفیکٹ پیدا کرنا اور شمسی توانائی کو فوکس کرنے اور جیٹ سٹریم کا رخ بدلنے کے ذریعے طوفان اور بادل کا رخ موڑنے کا بھی لکھا ہے۔ کم فریکوینسی کی ویوز کے ساتھ زمین کے نیچے دیکھ لینے کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ ELF ویوز کی فریکوینسی دماغ کی الفا اور تھیٹا رینج میں بھی موجود ہے۔ اس پیٹرن میں ان ویوز کو دشمن کی طرف فوکس کر کے ان کا حوصلہ پست کرنے میں بات کی گئی ہے۔ اوزون بڑھا کر اس میں ہونے والے سوراخ کی مرمت کرنے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ضرر رساں اور زہریلے گیسوں کے مالیکیول توڑنے کا بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ آرکو نے یہ پیٹنٹ امریکی دفاعی تحقیق کرنے والے ادارے ڈارپا کے حوالے کر دیا۔ اس میں کیے جانے والے دعوے غیر معمولی تھے اور پیٹنٹ میں اس کے لیے تجویز کردہ توانائی 100 گیگا واٹ تھی۔ یہ ہارپ کی توانائی سے 37,700 گنا زیادہ ہے۔ ایسٹ لینڈ کے ڈیزائن کو بنانے کے لیے 50 لاکھ اینٹینا چاہیے تھے اور اس کے لیے 2600 مربع کلومیٹر کے رقبے کی ضرورت تھی، جو ایک بڑے شہر جتنا تھا۔ اس لیے آرکو اور ایسٹ لینڈ نے یہ تجویز دی تھی کہ اس کے لیے توانائی کو آرکو کی گیس سپلائی سے آئے۔ اگر محکمہ دفاع اس پروگرام کی حامی بھر لیتا تو آرکو کو اپنی گیس فروخت کرنے کے لیے ایک بڑا صارف مل جاتا۔ کتنا بڑا؟ پاکستان میں کل توانائی کی کھپت اس وقت 900 گیگا واٹ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گیس پاور پلانٹ روس کا سرگاٹ پاور پلانٹ 5 گیگا واٹ کا ہے۔ ایسٹ لینڈ کے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس طرح کے 18 پاور پلانٹ لگانے ہوتے۔ ایسٹ لینڈ کے خیالات غیر معمولی بھی تھے، لیکن انہوں نے سائنسدانوں کو فضا کے اس حصے پر تجربات کے لیے اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے سکیل پر ریسرچ فیسلٹی کے قیام کا آئیڈیا دیا، جس سے آئیڈیاز کو ٹیسٹ کیا جا سکے اور آئنوسفیر کو سمجھا جا سکے۔ اس کے لیے $1 کروڑ کی فنڈنگ کی منظوری ملی اور آرکو کو ریسرچ فیسلٹی بنانے کا کام سونپا گیا۔ گاکونا کے علاقے میں افق کے پار ریڈار بنانے کا پروجیکٹ مکمل ہونے سے پہلے کینسل ہو گیا تھا۔ یہ اس پروجیکٹ کی سائٹ بن گئی۔ قطب شمالی کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ایرورل الیکٹرو جیٹ کا بھی فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ یہ وہ برقی کرنٹ ہے جو قطبین میں آئنوسفیر میں سرکولیٹ کرتا ہے اور اس جیٹ سے کم فریکوینسی کا سگنل بھیجنے کے لیے ایک بڑے اینٹینا کا کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ دوستوں سے رابطہ کر لینے کی صلاحیت حاصل کرنے کے امکان کی وجہ سے اس میں بحریہ کو خاص دلچسپی تھی۔ اس تمام پس منظر کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے الگ الگ آنے والے خیالات آپس میں مل کر نئی کہانیاں کیسے تخلیق کرتے ہیں۔ ایسٹ لینڈ کا پیٹنٹ اور ہارپ کا اصل ریسرچ سینٹر خود بالکل الگ ہیں۔ ہارپ سال میں کبھی کبھار مختصر مدت کے لیے آپریٹ کرتا ہے۔ یہ فضا میں مائکرو ویو نہیں بھیجتا۔ یہ کسی مائکرو ویو اوون کی طرح نہیں۔ اس کی فریکوینسی ریڈیو ویو میں میڈیم اور شارٹ ویو کے بینڈ میں ہے۔ یہ مائکرو ویو سے 2000 گنا کم فریکوینسی ہے۔ جب یہ آپریٹ کرتا ہے تو کئی ہزاروں کلومیٹر دور تک ریڈیو پر اس کا سگنل پکڑا جا سکتا ہے، جو کسی سیٹی کی آواز کی طرح موصول ہوتے ہیں۔ اس فریکوینسی پر ریڈیو سگنل دور تک جاتے ہیں۔ کیا ہارپ اپنی نوعیت کا دنیا میں واحد ریسرچ سینٹر ہے؟ نہیں، 2 اور مراکز بھی ہیں۔ ایک روس میں ہے اور ایک ناروے میں ہے، لیکن یہ دونوں اس کے مقابلے میں چھوٹے سائز کے ہیں۔ ہارپ سے ہونے والی تحقیق سے ہمیں آئنوسفیر میں ان ایفیکٹس کا پتہ لگا ہے جو پہلے نامعلوم تھے۔ عسکری مقاصد کے استعمال کے لیے یہ اتنے حوصلہ افزا نہیں رہے، اس لیے اس کے لیے مختص بجٹ کم کر دیا گیا۔ البتہ اس کے ساتھ منسلک سازشی نظریات ایک جہاں بجا پھیل کر نت نئے خیالات اور کہانیوں کو مسلسل جنم دے رہے ہیں۔ طوفان، سیلاب، زلزلے اور آفات زمین پر ہمیشہ سے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اس جیو فزیکل اور موسمیاتی نظاموں کے مقابلے میں انسان بہت ہی کمزور ہے۔ ان بہت سے عوامل کے آگے بھی بالکل بے بس ہے۔
ہارپ سے بننے والی کہانیاں اب اس قدر طاقتور ہو گئی ہیں کہ وہ عوامل جن کو خدا کے کام یا فطرت کی قوتیں کہا جاتا رہا ہے، سائنس نے قطعی نابلد مگر سائنس سے حد درجہ مرعوب لوگوں کی بنائی گئی سازشی کہانیاں ان کو بھی انسان کے کھاتے میں ڈالتی ہیں۔ پیٹرن نمبر 4686605، اس پیٹرن میں صاف درج ہے کہ ہارپ کا استعمال کیسے اور کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ موسم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، نہ طوفان برپا کیے جا سکتے ہیں، نہ زلزلے لائے جا سکتے ہیں، نہ دریا اچھالے جا سکتے ہیں، نہ میزائل اور جہاز گرائے جا سکتے ہیں، نہ دنیا بھر کا مواصلاتی نظام ناکارہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے ذہنوں اور موڈ پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ ڈیزل کے 5 جنریٹرز پر چلنے والا یہ سائنسی آلہ اس قسم کا کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو یہ تعارف تھا کہ ہارپ ہے کیا، اور اس کے پیٹرن کو پڑھ کے بھی بتایا گیا کہ ہارپ کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا اس سے زلزلے یا موسمی تبدیلیاں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ According to HAARP website, it cannot control or manipulate the weather. The University of Alaska Fairbanks didn't immediately respond to a request for comment. HAARP is a radio transmitter that is larger than most other radio transmitters. مزید آپ کو کچھ سائنسدانوں کے نظریات ہارپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہارپ is a radio transmitter that is larger than most other radio transmitters. According to David Hassel, Thomas R. Briggs Professor of Engineering at Cornell University, and it is not theoretically possible for HAARP to create earthquakes. تو یہ کچھ ویوز تھے ہارپ کے بارے میں جو مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسر کے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔